اس کو کیا آدمی اس کی تعریف کرے؟ یہ اتنے بلند مقام پہ کتاب ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کن الفاظ میں اس کی تعریف کریں. یہ ابو ہیومن انٹلیکٹ کوئی چیز ہے. 1400 سال پہلے اس دبنگ کے ساتھ کہہ دینا کہ اللہ بھی بدل نہیں سکتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تغیر نہیں لاتی. کون فلاسفر ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کون سوشل سائنٹسٹ ہے؟ جس طریقے سے قرآن آئیڈینٹیفائی کرتا ہے قوموں کے امراض کو، افراد کے نفسیاتی امراض کو، وہ آپ دیکھتے جائیے تو آپ آشش کریں گے کہ یہ کتاب آپ کے سرانے پڑی ہے جو آپ اسے مردوں کو سناتے رہے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. یہ لوگ ہیں جو سفہا ہیں، وہ جو مینٹلی کمزور ہیں، وہ مذہب نے جن کی مت مار دی ہوتی ہے، قرآن ان کے لیے سفہا کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور وہ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ ہے ڈینائل کی. وہ بچپن سے ریالٹی کو فیس نہیں کرتا، اس کی ساری زندگی اسی ڈینائل کی سٹیٹ میں گزرتی ہے. ریالٹی کے ساتھ اس کا نہیں ہے، اس کی ساری زندگی یہی ہے اللہم صلی وڑ منجی تھلے. ریالٹی کو فیس نہیں کرتا. وہ ریالٹی کو فیس کرنے والے مومنین ہیں. وہ زبان کے ساتھ جو بات ہے اس کو عملی طور پہ قائم کرتے ہیں اس نظام کو. آپ نے دیکھا کہ عملی طور پہ نظام قائم کرنے کے لیے تو آپ کو کچھ صلاحیتیں چاہیے، تعلیم حاصل کرنی ہے. آپ نکلیے، سوچئے، علم حاصل کیجئے. نہ، یہ نہیں کریں گے. یہ پتھر کھائے تھے اس آدمی نے جس نے ہندوستان میں کہا تھا کہ ایک یونیورسٹی بناؤ تاکہ تم بھی تعلیم حاصل کرو. یہ تمہاری ہی گمشدہ میراث ہے، یہ تمہاری ہی گمشدہ میراث ہے. میڈیسن پڑھو، سائنسز پڑھو، بایولوجی پڑھو، علوم ان کو کہتے ہیں. یہ اپنے ہاں علماء کہتے ہیں ان کو. یہ علماء کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہ ہے. یہ اپنے ہاں علماء کہتے ہیں ان کو جو یہ بتا سکے کہ بخاری میں کیا لکھا ہے اور فتح الباری میں کیا لکھا ہے اور حواشی سعیدیہ میں در منصور سے یہ منقول ہے. اب آپ ذرا ان کی گفتگو کے سٹائل دیکھیں، جس طریقے سے پاکستان میں یہ گفتگو کرتے ہیں یہ پادری ہمارے. یہ انشاءاللہ تعالی یہودیوں کی طرح یہ ہے اصلی یہودی. جس دن قوم پہچانے گی اس یہودی کو، اس دن جانے گی کہ یہ ہے وہ جو ازل سے دشمن ہے قرآن کا. قرآن کا دشمن جسے یہودی کہتے ہیں، وہ یہودی تو کب سے ایمانسیپیٹ ہو چکا. انہوں نے روشنی پا لی ہے. وہ لوگ تو فلاح و بہبود کی کسی اور ہی منزل میں ہیں، دنیا کی مدد کر رہے ہیں. 260 سے زیادہ نوبیل پرائزز لیے ہیں انہوں نے. اور ایک یہ قوم ہے ریالٹی میں نہیں ہے. ڈسٹارشن، ڈسپلیسمنٹ، الزام دھرنا دوسروں پر، اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا. مذہبی انسان کی بھی یہ خصلت ہوتی ہے اور مذہبی قوم کی بھی یہ خصلت. ہاں، اس میں ایسے انسان بھی ہیں جو سوچتے ہیں. آج ہی مجھے ایک نوجوان کا فون آیا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیکچر سنے اور اس میں آپ نے فلاں جملہ جو کہا اس نے میری سوچ بدل کے رکھ دی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ علماء کون ہوتے ہیں، دونوں مرتبہ قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کو علماء کہتے ہیں. سائنٹسٹ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. علم عربی میں کہتے ہی سائنس کو ہے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان کو علم کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ علم کا ایک دوسرا ہی معیار ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ ایک ٹپیکل مینٹیلٹی ہے اس کی. جس وقت وہ عقل کی بات سنتا ہے فوراً ان لوگوں کے ساتھ
ہو جاتا ہے. اتنی سی بدھی ہوتی ہے جسے نمدہ بدھی کہتے ہیں نا. وہ نمدے میں جب تک وہ سوئی گئی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہو جاتی ہے. جب آپ سوئی نکالتے ہو پھر واپس کا واپس وہی. یہ ان کی مینٹلٹی کو قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ مانتے ہیں امن کے پیغام کو، امن کے نظام کو، منہ سے کہہ دیتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. جب اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ شیطان کون ہیں ان کے؟ وہی جن کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ ایک انگریزی کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت کہ ایوری فول فائنڈز another foolish person who will support him. ہر سفہا، ہر فولش آدمی جو ہے وہ اپنے لیے تلاش میں رہتا ہے ان شیاطین کے، وہ جو عقل سے نہیں سوچتے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یہی کنکریٹ تھنکنگ جو انسان کی ہوتی ہے، ریجڈ، فکسیٹڈ. وہ بدلتے نہیں ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بدلنا لیکن امام مہدی آئیں گے وہ بدل دیں گے دنیا. ہم نے نہیں بدلنا. عقیدے آپ دیکھیں کہ ابھی تو امام مہدی نے آنا ہے اور انہوں نے آ کر مختلف آیتوں کے اصلی مطلب بھی بتانے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو کتنی سادہ زبان ہے قرآن کی، کتنی سادہ زبان ہے اس کتاب کی. قالوا ان معکم انما نحن مستہزئون. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی مخول کر رہے ہیں، بس ذرا شغل میلہ لگا ہوا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. پھر وہ وقت آتا ہے جس وقت اس کا قانون مکافات عمل حرکت میں آتا ہے. پھر وہ قومیں روتی ہیں. ہم پاکستانی قوم اس سٹیج میں سے بحیثیت ایک قوم کے ایک مرتبہ گزر چکے ہیں. یہی مذہب کے لوگ تھے بنگال میں، جماعت اسلامی کے بغل بچے. یہ وہ انٹولڈ سٹوری ہے ڈھاکہ کے بارے میں اور مشرقی پاکستان کے بارے میں. 2 سال انہوں نے یحییٰ خان صاحب کے دور میں وہ دنگا فساد جو مچایا ہے، وہ دنگا فساد مچایا ہے کہ اہل بنگال کو واقعتاً نفرت ہو گئی کہ یہ ہے پاکستان. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ مخلوق ہوتی ہے، یہ فنیٹکس کی وہ مخلوق جو رول آف لا کے تحت نہیں رہنا چاہتے. یہ کیا کرتے ہیں؟ سودا کرتے ہیں. کس چیز کا؟ وہ دلالت بالہدی، ہدایت کی بات کی بجائے یہ خریدتے ہیں ڈیلوژنل بلیفز. پیسے دے دے کے سیڑھیاں خریدتے ہیں ڈیلوژنل بلیفز والی. پیسے دے دے کر مولوی کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں کہ ہمیں ڈیلوژنل بلیفز دو، وہ جو کسی راستے پہ نہیں جاتے. اور ایک طرف یہ کتاب ہے جو صراط بتاتی ہے قوموں کو سکسیس کی کہ یہ نظام قائم کرو پھر تم دیکھو تم مفلحون بن جاؤ گے. اس نظام کے یہ قواعد ہیں. سمپل سی بات ہے، کتنی سادہ سی بات ہے. اللہ کا قانون جو تم دیکھتے ہو اس قانون کے مطابق رزق کی تقسیم کرو، رول آف لا قائم کرو. حاکمیت البتہ کسی کی نہیں ہوگی. حکمران صرف اللہ. اور کیسے؟ کتاب اللہ. یہ ہے فنڈامنٹل پرنسپل. آج بھی دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے کم از کم رول آف لا کا. جن قوموں نے ترقی کی، یہ الگ بات ہے کہ بار بار لوگ کانسٹیٹیوشن اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں عدلیہ کا کہ دیکھیے میرے ساتھ فلاں زیادتی ہوئی.
مومنین کے نظام میں اور ان باقی دنیا کے نظاموں میں بڑا فرق ہے. یہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے آپ سڑک پہ لکیریں دیکھتے ہو، نو پارکنگ، لکیریں کھینچی ہیں ہر طرف، یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. مومنین البتہ وہ ہیں جنہیں ان لکیروں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود فیصلہ کرتے ہیں بطیب خاطر کہ کہاں پہ ان کو گاڑی کھڑی نہیں کرنی. یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہوتی ہے اس کی نگاہ. قرآن اس قسم کا معاشرہ اور اس قسم کے انسان پیدا کرتا ہے، اور اس میں پھر ہیومن لبرٹیز، اس کا تو پھر کچھ پوچھیے ہی مت. یہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی مسلمانوں نے اس طریقے سے سائنسدان، اسکالرز، علم کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، وہ یہی وجہ ہے. جہاں پر لبرٹی ہوگی، جہاں پر ہر انسان کو آزادی ہوگی، وہاں پر ہیومن ابیلٹیز جو ہیں، صلاحیتیں، جسے اس نے صالحین کہا ہے، صلاحیتوں کی نشوونما کرنے والے، وہاں ہیومن پوٹینشل اس طریقے سے گرو کرتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے امریکہ میں دیکھی. یہ لبرٹیز والا ملک جو ہے، کس طریقے سے یہاں ہیومن پوٹینشل گرو کیا. جس دن ہم پاکستان میں اسی لبرٹی، تقوی پر مبنی یہ نظام قائم کریں گے، اس دن آپ دیکھو گے ہماری قسمتیں بھی بدل جائیں گی. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، ان اللہ لا یغیر، اللہ بھی بدل نہیں سکتا کسی قوم کی حالت، اللہ بھی بدل نہیں سکتا. آپ کو یہ چینجز لانی ہوں گی، یہ ہی سائیکل ہے. یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو یہ جنت نمازیں پڑھنے سے مل جائے گی. آپ کے سامنے ہے جن قوموں نے یہ جنتیں قائم کی، وہ قومیں نمازیں نہیں پڑھتی، نظام قائم کرتی ہیں. دیکھتے ہیں آپ نظام قائم کرنے والی قومیں، تو پھر ضروری کیا نہیں ہے کہ آپ تغیر کرو اپنے نفس کا، اپنی سوچ کا، بدلو اپنی سوچ کو، توڑو اپنے بتوں کو. یہ ہے پیغام قرآن کا. اگلی آیت وہ کہتا ہے ان کی مثال کیسے ہوتی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نار فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. مثال ان کی اسی طرح سے ہے جیسے اس شخص نے آگ جلائی اور اس سے ماحول سارا منور ہو گیا، روشنی ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس روشنی کو ترک کر دیا اور گمراہیوں میں بھٹکتے گئے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کی طرف رجوع نہیں کرتے. ریزن اور لاجک کی بات پر اس کی جانب رجوع نہیں کرتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ان کی ڈینائل کی سٹیٹ کو قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار می برس رہا ہو جس میں تاریکی، کڑک اور برق ہو، اور موت کے ڈر سے کڑک بجلی کی ہے، لیکن اس کے ڈینائل کی سٹیٹ کیا ہے؟ یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتا ہے بجلی سے بچنے کے لیے. وہی جو مثال ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے جو کبوتر ڈینائل کی سٹیٹ میں بلی کو دیکھ کے. یہ ڈینائل کی سٹیٹ، یہ پریمیٹیو سٹیٹ
آپ بچے کو دیکھتے